کسی تاریخی واقعے، کردار اور موضوع کے ذکر کو کئی مرتبہ دہرانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قاری، ناظر اور سننے والے پر اپنی رائے مسلط کی جا سکے، بلکہ بارہا ذکر سے مراد اس واقعے، کردار اور موضوع کی اہمیت کو جاننے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں بارہا اس امر کی توجہ کرواتا رہتا ہوں کہ یہ کہنا درست نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے سیاہ دن 16 دسمبر 1971 کا تھا۔ درست ہے کہ پاکستان کو اس دن بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور باقی ماندہ ملک کو شدید خطرات میں دیکھا گیا۔ پاکستان کے عوام بدترین مایوسی کی زد میں آ چکے ہوئے تھے۔ ملک کا مستقبل اندھیروں میں ڈوبا دکھائی دے رہا تھا۔ ان ابتر حالات میں پاکستان کی خوش نصیبی یہ ہوئی کہ بھٹو ایک مسیحا مرد میدان بن کر تاریخ کے ایک شدید بحران میں کرن کی امید بن کر ابھرا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بے مثال قیادت نے نہ صرف ایک مردہ دل قوم میں دوبارہ سے سر اٹھا کر جینے کا ولولہ پیدا کیا، بلکہ بھٹو شہید نے صرف 5 سال کے اندر ہی قوم کو مشرقی پاکستان کے المیہ کے تلخ ترین منحوس سائے سے بھی باہر نکال کر پاکستان کو دفاعی طور پر اس قدر مضبوط بنانے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا کہ پھر کبھی اس قوم کو سقوط ڈاکا جیسے غم سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ بھٹو شہید کے عظیم ترین کارناموں کی مرہون منت تھا کہ ایک بہت بڑی شکست کے 3 برس بعد ہی دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ بھٹو کا پاکستان کوئی شب کا اداس چراغ نہیں کہ کسی کی پھونکوں سے بجھ پائے، کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت نے ساری دنیا کے مسلم ممالک کو جس مثبت و مؤثر سوچ سے لیس کر دیا ہے کہ ایک اسلامی ملک پر حملہ تمام اہل اسلام پر حملہ ہوگا جس کا دفاع پوری امت کرے گی، ورنہ دوسری صورت میں افغانستان کی حکومت مسلمانوں کے ازلی دشمن بھارت سے مل کر بد-دل و کمزور پاکستان میں آزاد بلوچستان اور پشتونستان بنانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ پاکستان اور اسلامی ممالک کے دفاع کو قوی تر بنانے کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے پیچھے بھی یہی عوامل کار فرما تھے کہ آئندہ سے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو میلی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ آج جس طرح سے ہمارا ملک مشرق و مغرب کی سرحد صہیونی وہابی جماعتی دیوبندی دشمنوں کی زد میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، تو اس کے زندہ رہنے میں اس ایٹمی صلاحیت کا دخل ہے کہ جس کے حصول کے لیے بھٹو شہید کو اپنی جان دینا پڑی۔ اگر بھٹو صاحب نے اپنی جان نثار نہ کی ہوتی تو آج امت مسلمہ نے ایٹم بم بھی نہ پایا ہوتا۔ 16 دسمبر 1971 کے المیہ کے بعد مغربی پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، کارخانے بند، خام مال کی رسد معطل، کساد بازاری، افراط زر، ذخیرہ اندوزی، سرمایہ ملک سے باہر بھیجا جا رہا تھا، اور رہتی سہتی کسر مشرقی پاکستان میں رہ جانے والی پاکستانی کرنسی کو بھارت نے پاکستان میں سمگل کر کے تبلیغی جماعت، مودودی جماعت اور دیگر ان وطن دشمن عناصر کو تھما دی تھی جو ضیاء بے ضمیر اور نواز شریف ادوار میں ملکی سیاست میں چھائے رہے۔ ان خراب ترین حالات میں بھٹو شہید نے سب سے پہلے اداروں کو قومی ملکیت میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ کارخانے کا مالک پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا تھا۔ اس سے قبل کہ ملک مکمل دیوالیہ ہو جاتا، بھٹو صاحب نے راست قدم اٹھا کر پاکستان کی اقتصادی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا۔ جو دانشور و نام نہاد ماہر اقتصاد فری مارکیٹ اکانومی اور سود کی بدبو میں رچا سرمایہ داری
نظام کو آئیڈیل جانتے ہیں تو ان جاہل افراد کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ سرمایہ داری نظام وقتی طور پر صرف مغرب کے ان ممالک میں بظاہر کامیاب نظر آتا ہے جو ممالک نوآبادیاتی نظام کی وجہ سے دنیا کے خام مال پر تسلط کی بنیاد پر بے شمار مالی وسائل کے مالک بنے رہے تھے۔ تیسری دنیا میں چند ایک ممالک کے علاوہ سرمایہ داری نظام بری طرح سے ناکام ہوا۔ ان کے پاس لوٹ کا مال نہیں تھا۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال تھی، اور ویسے بھی پاکستان کے امیر نیشنل سرمایہ دار نہیں تھے، اس لیے ضروری تھا کہ قومی ملکیت کے اصول کو اپنا کر بھٹو صاحب اپنے سوشلسٹ منشور، جس کی بنیاد پر ان کی پارٹی کو غریب نے ووٹ بھی دیا تھا، کو عملی جامہ پہناتے۔ بھٹو صاحب کی قومی ملکیت پر تنقید کرنے والے کم ظرف پہلے یہ تو ثابت کریں کہ قومی ملکیت کے پروسیس سے قبل اور اس کے بعد پرائیویٹ اداروں نے پاکستان کو دنیا کا اقتصادی رستم زماں بنا دیا تھا کیا، جو بھٹو صاحب کی چند سالہ قومی ملکیت کے باعث لاغر ہو گیا۔ سرمایہ داری نظام نے اگر پاکستان سے غربت، معاشی بدحالی، بے روزگاری کو ختم کر دیا ہوتا، عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا، تو ان سرمایہ داروں کے تھیلوں پر اپنے گھر چلانے والے دانشور و ماہر اقتصاد کی بات میں کچھ وزن بھی ہوتا۔ مگر بدقسمتی کہ جس نظام کے ہاتھوں روز بروز غربت و افلاس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس ہی نظام کی وکالت کی جاتی ہے اور اس قومی ملکیت کے پروسیس پر تنقید کی جا رہی ہے، جس کے باعث پاکستان میں پہلی بنیادی صنعت روسی اشتراک سے لگی۔ اور اگر قومی ملکیت کے پروسیس کو وقت دیا جاتا تو میرا پاکستان آج خود کفیل ملک بن چکا ہوتا۔ بھٹو صاحب نے اس سوچ و فکر سے ملک میں روٹی پلانٹ لگایا کہ گھریلو عورتیں سارا دن روٹی پکانے کی بجائے تعلیم، ہنر مندی سیکھنے کے لیے وقت نکال سکیں کہ سارا دن روٹی پکانے میں لگا دیں۔ علاوہ ازیں توانائی کی بچت اور معیاری صحت و افزان کے اصولوں پر تیار کی جانے والی ارزاں قیمت روٹی عوام کو کھانے کے لیے مل سکے۔ مگر جماعت مودودی نے اپنے امریکائی آنکھوں کے اشارے سے پکی پکائی تازہ روٹی کے کھانے سے نامردی پیدا ہونے کا پروپیگنڈا کر دیا کہ نتیجہ آج تک لوگوں کو نان بائی کے پسینے سے شرابور پاؤں سے گوندے آٹے کی روٹی کھانے کو مل رہی ہے، جس کی تاثیر سے جماعتیوں کے ہمسایوں کی ترتیب سے ان کے گھر کسی ہمسائے کی نسل بڑھتی جا رہی ہے۔ بلا شبہ بھٹو صاحب کے دور میں جاپان کے بعد پاکستان ایشیا کا دوسرا ملک تھا جہاں کمپیوٹر کی جدید تعلیم کے کورس سرکاری طور پر شروع کیے گئے، جس کو ولد الزنا ضیاء نے بند کر دیا۔ تصور کریں کہ اگر پاکستان میں کمپیوٹر کورس جاری رکھا جاتا تو آج پاکستان کی معاشی صورتحال بہت بہتر ہوتی اور پوری دنیا میں کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں پاکستان کی اجارہ داری ہوتی۔ بھٹو صاحب نے جن برے حالات میں پاکستان کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی اور پھر پاکستان کو ہر اعتبار سے ایک ایسا طاقتور، خود کفیل اور آزاد پالیسی پہ گامزن ملک بنایا، اور وہ وقت دور نہیں تھا کہ اسلامی بلاک کی تکمیل کے بعد دنیا کی سیاسی صورتحال یکسر بدل جاتی۔ مضبوط خود مختار اسلامی بلاک فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی ضمانت تھا، مسلم امہ کی سربلندی کا موجب تھا، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت تھا، عوامی راج کی بالادستی کا دستور تھا، سامراج کے نوکر حکمرانوں سعودی شاہی خاندان کے لیے مرگ کا پیغام تھا۔ اسی لیے مردود شاہ فیصل نے تاریخی خیانت کی کہ ایک اسلام دشمن یہودی ہنری کسنجر کے ساتھ پیٹرو ڈالر کی بنیاد رکھی، جس وجہ سے دجالی ریاست امریکہ ایک طاقتور زہریلا سانپ بن کر امت مسلمہ کو ڈس رہا ہے۔ مانا کہ 16 دسمبر 1971 پاکستان کا ایک بدترین دن تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اللہ نے اس قوم کی دعا سن کر ایک مرد مجاہد ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں اس ملک کو دے دیا، جس نے 5 سال کے اندر اپنی بے پناہ ذہانت، جاں فشانی، خلوص، ایثار و محبت، لگن
اور حب وطنی کے جذبے سے جو حوصلہ، ویژن، کمٹمنٹ، وطن اور دین سے وفا اور ملک کو ایک عظیم طاقت بنانے کا پختہ عزم دیا، سامراجی قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے کا جذبہ عطا کیا، عوام کو سیاسی شعور سے مالا مال کیا، 16 دسمبر کی تاریخ کو سرد رات کے لگے گہرے زخموں پر بھٹو ویژن ایک مرہم ثابت ہوا جس نے ایک مردہ قوم کو جینے کی نئی سوچ دی، اور یوں پاکستان ہمیشہ کے لیے 16 دسمبر 1971 کے المیہ کو ماضی کا دردناک باب جان کر ایک خوشحال پاکستان نئی راہ پہ گامزن ہو گیا۔ اس لیے 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین دن نہیں ہے، البتہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کی تاریخ کا ایک بدترین، منحوس و اذیتناک دن بلا شبہ 5 جولائی 1977 کا دن ہے کہ جس کے باعث پاکستان کو روشن، خوشحال، توانا، بہتر مستقبل کے راستے سے ہٹا کر قوم کو فرسودہ نظام کے خونی سکنجے میں جکڑ کر ظلمت کے اندھیروں کو ایسا مسافر بنا دیا گیا کہ آج 37 سالوں پہ مشتمل وہ سیاہ رات ختم ہونے کو نہیں آ رہی جس سیاہ رات میں فرسودہ نظام کا جبر، انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال، غریب کا غریب تر ہونا، چند کرپٹ افراد کا امیر سے امیر تر ہونا، ملک سے تمام اصلاحی اصلاحات کا خاتمہ کر کے دین کے نام پر صہیونی ساختہ وہابیت کے تفکیری اور غیر انسانی نظام کا نفاذ، فرقہ پرستی کی آگ، لسانیت اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم، طالبان اور جماعت مودودی، لال مسجد کی دین کے نام پر مافیائی بدماشی، تبلیغی جماعت کی تبلیغ کے نام پر تباہ کاری، ریاستی اداروں میں پاکستان مخالف دیوبندی اور مودودی جماعت کے افراد کی بڑھتی، محب وطن کو تختہ دار اور غدار کے سر پہ تاج سجانے کی روایت قائم کرنا 5 جولائی 1977 سے وابستہ ہے، تو اس ہی منحوس دن کی دوسری آسیب زدہ خونی سیارات کے نتیجے میں اس بد نصیب قوم کو جمہوریت کے نام پر کبھی مردار خور بے ضمیر اور کبھی بے غیرت نواز شریف نے ایک جونک بن کر اس کا خون چوسا، تو کبھی ایوانوں میں بیٹھے سمگلروں، منشیات فروشوں، راہزنوں، ظالم جاگیرداروں، وطن فروش سرمایہ داروں نے غریب عوام کا جی بر استحصال کیا، جس نظام کو پاکستان میں ایک ولد الزنا، سامراجی گماشتے، یہودیوں کے پالن ہار، ہزاروں مسلمان کے قاتل، وہابی منافقین، دیوبندی غداران دین و ملت، شیطانی گروہ جماعت مودودی کے رہبر خبیث ضیاء نے نافذ کیا، اس کے باعث ملک تباہی کے دہانے پر انتشار و فساد کی شکل لیے کھڑا ہے، جس کے بدنما اثرات سے یہ قوم مسلسل 37 سال تک نہ نکل پائی، اور نامعلوم کہ 5 جولائی کی منحوس شب کب تک جاری رہے گی، کب تک عوام کا استحصال جاری رہے گا، کب تک خون ناحق کی ندیاں بہتی رہیں گی، کب تک ماؤں کی گودیں اجڑتی جائیں گی، کب تک اس دھرتی پہ ظلمت کا سلسلہ جاری رہے گا، کب تک ہم اس ترانہ انقلاب کی دھن کی سریلی صدا سے بیگانہ رہیں گے جو ہر دم بلندیوں سے پکار رہا ہے کہ جب تک تم 5 جولائی کے بنائے تاریخ راستے کو ترک کر اس روشن راہ کے پھر سے مسافر نہیں بنتے جو ایک مرد حق اپنے خون کے نذرانے کے صدقے سے دے چلا، تب تک اس قوم کی قسمت نہیں بدلے گی کہ ہاں جو زخم 1971 نے دیا تھا اس زخم کو بھٹو شہید نے اپنے خون کی مرہم سے بھر دیا، اور جو زخم ضیاء نے دیا ہے وہ زخم ابھی تک خون رس رہا ہے کہ 5 جولائی 1977 ہی میرے دیس کا بدترین دن تھا جس کا توڑ فقط ایک انقلابی راستہ ہے اور کچھ نہیں۔